نہایت ہی عزت و احترام کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، آج آپ اور میں ہم سب یہاں شہزادہ گلگوں قبا راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا امام علی مقام جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حضور اور آپ کے جانثاروں وفاداروں کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب ذی وقار، حضور امت، مفسر قرآن، مفکر اسلام حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، یہ واقعہ کربلا محض ایک واقعہ نہیں، یہ محض ایک داستان نہیں، یہ محض ایک قصہ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ذکر حسین مردہ دلوں کے لیے آب حیات کا مقام ہے۔ اس لیے جب ہم جناب سید الشہداء امام علی مقام کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ اہل بیت کے ذکر سے گویا ہمیں حرارت ایمانی نصیب ہوتی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی فتح کی بات کر دی، فرمایا کہ وہ لوگ جو اہل بیت کے بغض میں مبتلا ہیں، مرد بغض اہل بیت میں مبتلا ہیں، ان کی پریشانی کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ جب تک وہ نماز میں اہل بیت محمد پہ ضرور نہ بھیجیں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کرتے رہے باتیں، لیکن نماز میں اہل بیت رسول پہ درود پڑھنا پڑے گا اور تب نماز قبول ہوگی۔ تو دوستان ذی وقار، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری عبادات کی قبولیت اور ہمارے ایمان کا کامل ہونا، اس کا انحصار محبت اہل بیت کے اوپر ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک مرتبہ پیار فرما رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت رکھے اس کو اپنا محبوب بنا۔ سبحان اللہ۔ ایک بندے کا ایمان کامل ہونا ایک بات یہ بھی ہے، ایک مقام یہ بھی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اہل بیت پاک سے محبت کی وجہ سے صرف ایمان ہی کامل نہیں ہوگا، فرمایا اے اللہ جو ان سے محبت رکھے اس کو اپنا محبوب بنا۔ محبوبیت خداوند تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ انسان کو تب نصیب ہوتا ہے جب انسان جناب امام حسن اور امام حسین سے محبت رکھتا ہے۔ حضرات ذی وقار، واقعہ کربلا کے اندر ہم نے ایک بات یہ بھی دیکھی کہ کچھ لوگوں نے اس کو فقط مظلومی کی داستان بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی،
لیکن اس میں جو جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے وہ بلند پایا پہلو تھے، جو اعلیٰ مقام تھا آپ کا، اس کو اجاگر کرنے کی وہ کوشش نہیں ہوئی. تو میں تھوڑا سا اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ داستان دراصل داستان عشق ہے. سبحان اللہ. یہ واقعہ کربلا یہ داستان عشق ہے، اور یہ ایک بندے کا اپنے آقا سے عشق کی داستان ہے، اور یہ مخلوق کی اپنے خالق سے عشق کی داستان ہے، اور یہ ایک ساجد کی اپنے مسجود سے عشق کی داستان ہے، اور یہ ایک طالب کی اپنے مطلوب سے عشق کی داستان ہے. اور دوستان دلکار، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ صدیوں قبل ذرا سرزمین حرم پہ جائیں، اور جو صدیوں قبل کی داستان عشق ہے پہلے آپ تھوڑا سا اس کو سمجھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا چیز ہے. حضرات ذوالفقار، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے، اس کو سجدہ نہیں کیا. نمرود خدائی دعویٰ رکھتا تھا، باطل تھا، شر تھا. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پرست تھے اور خیر کا منبع تھے، اس کے سامنے نہیں جھکے. اس نے کہا آپ نے مجھے سجدہ نہیں کیا، میں آپ کو بہت بڑی آگ کے اندر جلاؤں گا. 40 مربع میل میں پھیلی ہوئی آگ ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، جو اس کے اوپر سے پرندہ گزرتا ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے. اتنی بڑی آگ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. آپ جب پہنچے تو اس وقت جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سب کے سب محو حیرت ہیں. اب پتہ چلے گا کہ ان کا اللہ پاک کی ذات پہ کتنا پختہ یقین ہے. کوئی آزمائش آئے تب پتہ چلتا ہے، کوئی مصیبت آئے تب پتہ چلتا ہے، اور انسان کسی مشکل میں آئے تو اس کے یاروں کا، اس کے دوستوں کا، اس کے گھر والوں کا، تعلقات کا پتہ تب چلتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزمائش آ گئی. اب کا دیکھتے ہیں کہ اب ان کا ایمان کتنا پختہ ہے. اس وقت میں، اس عالم حیرت میں پانی برسانے والا فرشتہ آپ کے پاس آیا. اس نے کہا جناب آپ اگر مجھے حکم دیں تو میں اتنی بارش برسا دوں کہ ساری آگ جو ہے وہ ختم ہو جائے. آپ نے فرمایا مجھے تیری کوئی حاجت نہیں. اب آپ بات سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو چاہیے تھا کہ وہ کہتے جی یہ مہربانی آپ کر دیں، مجھے تو نظر یہی آ رہا ہے اتنی بڑی آگ سے پتہ نہیں میں بچوں گا یا نہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مجھے تیری کوئی حاجت نہیں، تو چلا جا. اسی دوران ہوا والا فرشتہ آیا. اس نے کہا جناب آپ اگر مجھے حاجت کریں نا تو میں اتنی ہوا زور سے چلاؤں یہ ساری آگ جو ہے جو اس کو جلانے والے ہیں یہ ان کے اوپر چلی جائے اور ان کو جلا کر راکھ کر دیں. آپ نے فرمایا مجھے تیری کوئی حاجت نہیں. اسی دوران ایک فرشتہ آیا. اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے آرڈر کریں میں زمین کو ہی حکم دوں کہ وہ پھٹ جائے اور یہ ساری آگ اس میں دھنس جائے اور یہ آگ جلانے والے بھی اس میں دھنس جائیں. تو آپ نے فرمایا مجھے تیری بھی کوئی حاجت نہیں. پھر جبریل امین آئے. انہوں نے عرض کی مجھے اللہ پاک کی طرف بارگاہ میں نے عرض کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں مشکل وقت آ گیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کوئی ڈیوٹی میں بھی کروں، کوئی خدمت میں بھی کروں. اللہ پاک نے فرمایا جاؤ. اب حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کی کہ جناب میں حاضر ہو گیا ہوں، جو آپ فرمائیں وہ ہو جائے گا، آگ ختم ہو جائے گی، آپ بچ جائیں گے. فرمایا اپنی مرضی سے آئے ہو یا تمہیں اللہ پاک نے بھیجا ہے؟ کہا اللہ پاک نے بھیجا نہیں، میں نے عرض کی ہے کہ مجھے موقع دیا جائے تو اللہ پاک نے اجازت دے دی ہے، خود نہیں بھیجا. تو پھر جبریل امین نے کہا کہ اچھا مجھے
میری آپ کوئی ڈیوٹی تو نہیں لگا رہے، لیکن اتنا کر دیں کہ میں دوبارہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو میں وہ وہاں پر عرض کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کی توجہ ہے میری طرف، وہ فرماتے ہیں کہ اچھا اگر بات ہے نا اللہ پاک کی طرف پیغام بھیجنے کی، تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کیا یہ اللہ پاک کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟ اس کے علم کے بغیر ہو رہا ہے؟ کہ آگ جل گئی ہے، مجھے لایا گیا ہے، پھینکا جائے گا، کیا یہ اللہ پاک کو پتہ ہے کہ نہیں؟ کہا پتہ ہے۔ تو پھر کہا تیرے طرف تیرے ذریعے سے اپنے خالق اور مالک کو پیغام بھجوانے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ وہ خود دیکھ رہا ہے، وہ خود دیکھ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے تو پھر ہم وہ ہیں جو اپنے محبوبوں کے سامنے بولا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان ہم اللہ، اپنے اللہ اکبر۔ طالب جو ہوتے ہیں، مطلوب جو ہوتے ہیں، ان کے ہم طالب ہوتے ہیں، ہم اپنی مرضی نہیں کرتے، ہم ان کی رضا دیکھتے ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ابراہیم خلیل آگ میں چلا جائے تو پھر مجھے اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ میں بچ جاؤں۔ دوستان ذکر یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ اس پس منظر میں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا سے بچ سکتے تھے، لیکن آپ نے کوئی ایسی دعا نہیں مانگی، آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا، وہ بھی میں بیان کروں گا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کو بھی معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود سب تیار ہیں کہ جو ہو رہا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات سامنے رکھ دی تھی کہ رب اس بات پہ اگر راضی ہے کہ ابراہیم جائے اور آگ میں جل کر راکھ ہو جائے تو پھر کوئی ایسی بات نہیں۔ دوستان ذکر حضرت اقبال اسی لیے کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ دیکھیں اس بات کو سمجھیں، حضرت اقبال قلندر لاہوری فیلسوف اسلام کس انداز سے اس مقام پہ پہنچے ہیں، یقین جانیے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں یہ جو آج فرشتے آسمان پہ حیرت سے تاک رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آج جو مخلوق خدا حیران و پریشان ہے کہ اللہ کا خلیل آگ میں جانے کے لیے خود تیار ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کوئی اور چیز نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام۔ وہ کون سی چیز ہے؟ تلاش کرنے والی بات یہ ہے، آج ارشد صاحب نے بہت خوبصورت کلام پڑھا پیغام کربلا کے حوالے سے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں، ہم وہ سبق یاد دلانا چاہتے ہیں۔ اب آئیں اس طرف کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سا ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اتنی بڑی آگ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے اور پوری طاقت سے کھڑا کر دیتا ہے، پوری قوت سے کھڑا کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو نمرود جیسے خدائی دعویٰ کرنے والے کے سامنے حضرت ابراہیم کو کھڑا کر دیتا ہے؟ مجھے کہنے دیجیے، وہ رب تعالیٰ کا عشق ہے، وہ رب تعالیٰ کا پیار ہے، وہ اپنے بندے کا اپنے رب کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ، تن من دھن سب کچھ اس رب کے نام پہ باہر دینے کا جذبہ، یہ وہ چیز ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ جو ہوتا ہے ہو جائے لیکن میرا رب مجھ پہ راضی ہے۔ جنا دکھا بھی دل بر راضی، جنا دکھا بھی دل بر راضی، سکھ نہ کیوں وارے سکھ قبول محمد بخشا اللہ راضی رہ گیا۔ ایک اور مقام پہ حضرت اقبال اسی فلسفہ کو، اس بات کو مزید واضح لفظوں میں بیان کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبے کا تعلق واقعہ کربلا سے حضرت اقبال جوڑتے ہیں کہ صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مر کر وجود میں بدر و حنین بھی عشق۔ اور طالب دلکار وہ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صدیوں قبل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ پاک کی رضا کے لیے نعرے نمرود میں چھلانگ لگانے پہ تیار ہو گئے، یہ کچھ اور نہیں، یہ اللہ پاک سے عشق ہے۔ اور حضرت امام حسین ہزاروں یزیدیوں کے سامنے تنے تنا پوری جرأت، قوت، استقامت اور بہادری کے ساتھ ڈٹ گئے، یہ کچھ اور نہیں، یہ اللہ پاک سے عشق ہے۔ اور جو ہمیں 313 1000 کے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں اور اس سے ٹکران جاتے ہیں، یہ کوئی اور چیز نہیں، یہ عشق ہے۔ اور ہزاروں لاکھوں کفار کے سامنے میں سینکڑوں مسلمان جو حنین میں ٹکرا جاتے ہیں، فرمایا یہ کچھ اور نہیں، یہ اللہ پاک کا عشق ہے۔ صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مر کا وجود میں بدر و حنین بھی عشق۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ داستان کربلا جو ہے یہ داستان عشق ہے اور اللہ پاک سے عشق کی بات ہے۔ دوستان نکاح نہیں بجائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی حضرت ام فضل نے خواب دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب بڑا ڈراؤنا ہے اور میں پریشان ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں بیان کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچی خواب کبھی حقیقت نہیں بھی ہوتے، اس لیے آپ بیان کر دیں، آپ بیان کر دیں گی میں اچھی تعبیر دے دوں گا تو خواب اچھا ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس و اطہر کا ایک ٹکڑا آپ سے الگ ہوا ہے اور وہ میری گود میں آ گیا۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی یہ حضرت عباس کی زوجہ محترمہ ہے، فرمایا چچی یہ خواب پریشان کن نہیں، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا، مراد جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر ایک دن وہی حضرت تمہیں فضل بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جناب امام حسین کھیل رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک آنسوؤں سے تر۔ سبحان اللہ۔ جناب امام حسین کی یاد میں رونا یہ کسی اور کی نہیں، یہ محبوب خدا کی سنت ہے۔ سرکار رو رہے ہیں، چچی نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ رو رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ آپ کے لالہ نواسہ جو ہے میدان کربلا میں آپ کی امت اس کو شہید کر گئے۔ تو چچی نے عرض کیا رسول اللہ آپ بھی پھر روتے ہیں، آپ کی بھی آنسو آتے ہیں؟ حضور نے ارشاد میں اولاد ہونا اقباد ہونا، اولاد تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، ان کے بارے میں ایسی خبر سن کر پھر آنسو نہ نکلے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں جناب سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ پتہ تھا کہ نہیں؟ حضور کو پتہ تھا۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، جب چچی نے کہا یا رسول اللہ مجھے خواب آیا کہ جگر کا آپ کا ایک ٹکڑا الگ ہوا ہے، میری گود میں آ گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ وہ ایک بیٹا ہوگا۔ اب جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ اولاد تو ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ اولاد بیٹا ہی ہو بیٹی نہ ہو؟ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے کہ جو خواب کی اس بات کے بارے میں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہوگا اور امام حسین ہوں گے اور وہ آپ کی گود میں آئیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ان کو ایک شیشی عطا فرمائی، اس میں مٹی تھی، اس میں خاک تھی، اور فرمایا اس کو سنبھال کر رکھنا، جس دن یہ خاک جو ہے یہ خون بن جائے گی اور سرخ ہو جائے گی اور خون بن جائے گی، اس دن میرے لالے نواسے امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام کی کئی ازواج مطہرات ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتخاب کن کا فرمایا؟ حضرت ام سلمہ کا۔ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ جب امام حسین کا وقت شہادت آئے گا
تو باقی ازواج مطہرات اس دنیا سے پردہ فرما چکی ہوں گی. اگر اس وقت زندہ ہوں گی تو وہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خاک جو ہے وہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوستانے دی بتا. حضرت سلمہ میں فرماتی ہیں کہ پھر ایک دن ایسا آیا، کیونکہ وہ اس وقت عمر میں بڑی ہو چکی تھی، ضعیف ہو چکی تھی، گھر میں تھی. کہتی ہے ایک دن ایسا آیا کہ میں نے دیکھا کہ وہ شیشی جو ہے وہ خون بن گئی. تو اس دن کو میں نے یاد رکھا اور پھر مجھے کسی بتانے والے نے بتایا کہ وہ دن 10 محرم الحرام کا دن تھا جب سید الشہداء امام علی مقام کو میدان کربلا میں شہید کر دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ ایک مرتبہ میدان کربلا سے گزرے، سواریاں روک لی، دوست اور ساتھی موجود ہیں. کہا یہاں اہل بیت کے خیمے ہوں گے، یہاں فلاں کا خیمہ ہوگا، یہاں فلاں کا خیمہ ہوگا، یہاں امام حسین کی شہادت ہوگی، یہاں اون محمد کی شہادت ہوگی، یہاں علی اکبر کی شہادت ہوگی. اپنے ساتھیوں کو انہوں نے بھی بتایا. پتہ ہی چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہے، جناب مولا علی شیر خدا کو بھی علم ہے، اور خود امام حسین بھی بے خبری میں شہید نہیں ہوئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی پتا تھا کہ میں کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، میرا انجام کیا ہوگا. پتہ ہونے کے باوجود بھی اس راہ پہ چل دینا اور اس راہ پہ آگے جانا، یہ وہ چیز ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ رب تعالیٰ کی ذات سے وہ سچا اور پکا عشق ہے. رب تعالیٰ کے نام کی سربلندی کی خاطر جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اپنی اور اپنے جان اشاروں کی جان کے نذرانہ رب کی بارگاہ میں دے. دوستانے دی بکار، وقت بہت ہوتا جا رہا ہے، میں اپنی بات سمجھنا چاہتا ہوں. یہی وجہ ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائے گئے، جب آپ کی ولادت ہوئی، حضور علیہ السلام نے آپ کا نام حسین رکھا، آپ کو گھٹی دی اور ساتھ دعا کی، اللہم آت الحسین صبر و اجرا. اے اللہ جب میرے حسین پہ مشکل وقت آئے تو اس وقت امام حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور اس صبر کے اوپر اجر بھی عطا فرمانا. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے جناب امام حسین سے یہ امتحان ٹل جاتا، یہ آزمائش نہ آتی، تو پھر مجھے بتائیں کہ جناب امام علی مقام کو جو مرتبہ نصیب ہونا تھا، جو عند اللہ مقام نصیب ہونا تھا، جو اللہ رب العزت نے ان کو عظمت اور سرفرازی اور بلندی اس شہادت کی وجہ سے عطا فرمانی تھی، پھر وہ آپ کے نصیب میں نہ ہوتی. اور شہادت یہ کوئی عام موت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، میں اللہ رب العزت کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں انی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ پہلے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. سبحان اللہ. یہ شہادت تو وہ چیز ہے جس کی تمنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تھی. سبحان اللہ. اور میرے بھائی اور دوستو، یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی دعا ایسی نہیں جو حضور نے مانگی ہو اور رب نے پوری نہ کی ہو. سبحان اللہ. دوسری بات، صرف دعا ہی نہیں، زبان سے کہنا ہی نہیں، اگر دل میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ارادہ کیا، کوئی خیال آیا تو اللہ پاک نے اس خیال کو بھی پورا فرمایا. آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خیال آیا کہ قبلہ بیت المقدس نہیں بیت اللہ ہونا چاہیے. دل میں خیال آیا، رب تعالیٰ نے 2 رکعتیں ہو چکی تھی، 4 رکعتوں والی نماز تھی، 2 رکعتوں کی انتظار ہی نہیں کی. فرمایا محبوب ابھی آپ جو ہے قد نرا تقلبا واجی کا قسم ہے حلن ول جنہ کا قبلہ تن ترداہا. محبوب پیارے جدھر آپ ارادہ کرتے ہیں آپ اپنا رخ اقدس ابھی پھیر دیں، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں. جس میں آپ کی رضا ہوگی
اسی میں رب کی رضا ہے. جو قبلہ آپ چاہتے ہیں اسی کو بدل دیں گے. زبان سے کہا بھی نہیں, دل میں خیال آیا, رب نے اس خیال کو بھی پورا کر دیا. اور ادھر تو حضور زبان سے فرما رہے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں. تو اب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب معاملہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے رب سے ایک بار اپنے محبوب سے ایک وعدہ یہ بھی کر رکھا تھا, واللہ یعصمک من الناس, اے محبوب لوگوں سے آپ کی حفاظت ہم فرمائیں گے. سبحان اللہ. ایک طرف یہ بات ہے کہ آپ کو کوئی گزاند نہیں پہنچا سکے گا, کوئی شہید نہیں کر سکے گا, آپ کو اس طرح کوئی انسان جو ہے وہ شہید نہیں کر سکے گا. ایک طرف رب کا یہ وعدہ ہے اور حضور کی دعا کیا ہے کہ مجھے شہید کیا جائے. اب دوستان ذی وقار شہادت کی بات تک جس میں ہے, شہادت حقیقی بھی ہے, شہادت مانوی بھی ہے. اور شہادت مانوی یہ ہے کہ انسان کو زہر دیا جائے, اس سے انسان شہید ہو جائے, انسان کے اوپر دیوار گرا دی جائے, آفاتی موت آ جائے, یہ بھی شہادت کی ایک قسم ہے. لیکن شہادت حقیقی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اس کے راہ کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے, یہ شہادت حقیقی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرما. تو رب تعالیٰ نے حضور کی اس دعا کو, جو حضور کی سیرت کا ایک باب تھا, اس کو اس انداز میں مکمل کیا کہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ناف سے اوپر سر تک حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے, اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف سے لے کر نیچے تک آپ جو ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے. سیرت میں, صورت میں عکس مصطفیٰ تھے, جمال مصطفیٰ تھے. پھر اللہ رب العزت نے جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر جو شہادت دی گئی, اس طرح اس شہادت کو قبول کر لیا اور میدان کربلا میں جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو قبول کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے باب کو مکمل کیا. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چلانے لگے اور وہ تسلیم و رضا کا پیکر بھی بن گئے, تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانے کے لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فدینا ہو بذبح عظیم, ہم نے عظیم فدیہ دے کر ان کو بچا لیا, ہم نے فدیہ دے کر بچا لیا, ہم نے فدیہ دے کر بچا لیا. سوال پیدا ہوتا باری تعالیٰ یہ جان لینے والا کون ہے؟ وہ بھی آپ. اب بچانے والا کون ہے؟ وہ بھی آپ. فدیہ کون دے رہے ہیں؟ وہ بھی آپ. حضرت اسماعیل کو بچانا ہے, رب فرماتا فدیہ ہم نے دیا. باری تعالیٰ یہ فدیہ آپ نے کیوں دیا, کیوں بچایا حضرت اسماعیل کو؟ اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت مبارک میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. آپ کی ولادت ابھی ہونی تھی, آپ کا ظہور جناب حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے ہونا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور ظہور کے لیے رب فرماتے ہیں ہم نے فدیہ دیا اور حضرت اسماعیل کو بچا لیا تاکہ حضور کی ولادت ہو, تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو. میرے بھائی اور دوستو, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور ظہور کے لیے فدیہ رب نے دیا, حضرت اسماعیل کو بچا لیا, تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کربلا میں رب کے دین کے لیے جناب امام حسین کو فدیہ دے کر رب کے دین کو بچا اور اسی بات کو حضرت اقبال بیان کرتے ہیں, اللہ اللہ پائے بسم اللہ فطر مانا ہے ضد عظیم آمد پسر, کہ اللہ اللہ یہ اللہ کی شان ہے کہ بسم اللہ کی با کا نقطہ کون ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا سارے قرآن کا نچوڑ بقرہ میں ہے, بقرہ کا نچوڑ فاتحہ میں ہے, فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, بسم اللہ کا نچوڑ اس کی با میں ہے, اور اس کی با کا نچوڑ اس کے نقطے میں ہے, اور اس کا نقطہ کوئی اور نہیں, وہ مولا علی کی ذات ہے. اب ادھر قرآن یہ کہتا ہے وہ فدینا ہو بذبح عظیم, عظیم فدیہ دے کر حضرت اسماعیل کو بچا لیا. سارے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ دمبا, وہ چھترا اور وہ جو تھا وہ عظیم فدیہ نہیں, بلکہ وہ ظاہری طور پر تھا, حقیقی طور پر یہ عظیم فدیہ سمراج جناب امام حسین کی قربانی تھی, جس کو قبول کر کے اللہ پاک نے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا.
اب حضرت اقبال پھر سمجھیں، اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدر مانا ہے ضد ہے عظیم آمد پیسر. دوستان ذکر یہ اللہ کے محبوب ہستیاں ہیں کہ جب اللہ کی راہ کے اوپر جان کا نذرانہ پیش کرنے کی باری آئے تو بھاگتے نہیں ہیں. اپنی جان بچانا نہیں، اپنی جان لوٹانا جو ہے اس کو عبادت سمجھتے ہیں. اور پھر دوستان ذکر ایک اور بات بھی ہے جو اب اس بات کا نچوڑ ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ محض مظلومی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں یزیدیوں نے بہت ظلم کیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک انسان جس کے دل میں کلمہ طیبہ ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دم بڑھتا ہے، وہ جب سنتا ہے کہ جناب سید الشہداء امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں، آپ کے گھر والوں کو جو اذیتیں دی گئی ان کا ایک تھوڑا سا ذرا بھی ہمارے لیے تو بہت تکلیف دہ ہے. ہم اس بات کو جو ہے اس تکلیف کو شاید الفاظ میں بھی بیان نہ کر سکیں، لیکن میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا ان کا ایک اور روشن پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا نہ ہوتا تو کائنات عالم کو کیسے پتہ چلتا کہ جناب امام حسین میں کتنی جرأت ہے. جناب امام علی مقام کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی خوبیاں رکھی ہیں، کتنی استقامت ہے. حضرات اپنے گھر میں تو کہتے ہیں ہر ایک شیر ہوتا ہے، پتہ تب لگتا ہے جب ہزاروں یزیدی ہیں، مسلح ہیں، ہتھیار لے ہوئے ہیں اور باطل پہ ہیں، شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، شر کے لیے آئے ہیں، اور ادھر جناب امام علی مقام حق کے لیے، رب کے دین کی سربلندی کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، ہزاروں مسلح یزیدیوں کے سامنے تن تنہا کھڑا ہونا یہ کسی اور کا کام نہیں، یہ جناب امام حسین کا کام ہے، یہ حیدری جرأت کا کام ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت کی اس کا کام ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو لوری کی صورت میں آپ کو قرآن کا درس دیا، یہ اس جرأت کا کام ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جس دی مثال نہ کوئی وہی کوئی ذات شبیرے حسنو نسنو عرفہ آلا اسا منیا جاتا پیرے سیدہ ساری پاک نبی دی ایتے مٹھیوں بدل مجیرے آزم شکل حسین سخیدی نیری حیدر دی تصویر. پتہ چلا کہ امام حسین مضبوط ہیں، جرأت والے ہیں، حریت فکر کے علمبردار ہیں، آپ عظمت انسانی کے پاسبان ہیں، آپ جلوہ حق کے لیے نکلے ہیں اور اپنا سب کچھ رب کی رضا کے لیے جرأت، جمع مردی، پامردی، استقلال، عزم اور حوصلے کے ساتھ سب کچھ قربان کر رہے ہیں. اور میں آخری بات سمیٹتے ہوئے آپ سب کو اس نقطے پہ لانا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں اور دوستوں، امتحان ہوتے ہیں تو اگلی کلاس میں بندہ بیٹھتا ہے، امتحان ہوتے ہیں تو بلندیاں ملتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں تو بندے کا پتہ چلتا ہے. اور کسی بھی انسان کو زندگی میں جو کوئی امتحان پیش آ سکتا ہے قیامت تک کے لیے، وہ سارے کے سارے امتحان ایک اس دن 10 محرم کو جناب امام حسین کے اوپر گزر گئے اور جناب امام علی مقام ان سارے امتحانوں کو پاس کر اولاد کی محبت میں بھی آزما لیے گئے، اہل خانہ کے حوالے سے بھی آزما لیے گئے، رب کی محبت میں بھی جو آزمائش تھی اس میں بھی پورا اترے، اپنا تن من دھن سارا کچھ راہ خداوندی میں قربان کر دیا. پھر انعام بھی تو کوئی کم نہیں. میرے آقا نے اپنی حیات طیبہ میں اعلان فرما دیا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. لوگوں یہ میرا بیٹا حسن اور یہ میرا بیٹا حسین، یہ دونوں جنتی اور جوانوں کے سردار. اور یہی وجہ ہے کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران جنگ واقعہ کربلا کے دوران ایک مرتبہ آپ جو ہے آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ گئے، خوشی کے آثار آئے. دوستوں نے عرض کی حضور بڑا مشکل وقت ہے اور آپ جو ہے اس خوشی کے عالم میں تبسم فرما رہے ہیں. فرمایا ابھی ابھی میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، انتظار فرما رہے ہیں اور جنت میں انتظار فرما رہے ہیں.
اور جب انہوں نے جنت میں مجھے دیکھا اور میں نے ان کو اپنے استقبال کے لیے دیکھا تو ذرا میری طبیعت مچل سی گئی. دوستان عزیز وقار، اس وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہم سب کو جناب سید الشہداء امام عالی مقام کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے اسوہ شبیری کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ظالم کے ظلم کے خلاف جرأت اور استقامت کے ساتھ ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں نے، امجد صاحب نے، ارشد صاحب نے، یہ بڑا اچھا ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کیا جائے، مسجدوں کو آباد کیا جائے. میدان کرب و بلا میں جس سجدے کے ذریعے انہوں نے میدان کرب و بلا کو یادگار بنا دیا، تو دوستان عزیز وقار ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجدوں کی رونقوں کو بڑھائیں، سجدوں سے اللہ کے گھر کو آباد کریں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.